بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نام کا زندگی پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم اگر احادیث کی کتابوں کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے ناموں کو تبدیل کیا، کئی شہروں کے ناموں تک کو تبدیل کیا، کیونکہ نام کا زندگی پہ ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کا وہم اور خیال ہوتا تو چلے ہم اس کو رد کرتے، لیکن جب وجہ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے ناموں کو تبدیل کیا اور یہاں تک کہ کئی شہروں کے ناموں کو بھی تبدیل کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نام کا زندگی پر بہت بڑا اثر ہے۔ نام اگر نحوست والا ہوا یا نام کے اندر نحوست آ گیا تو ساری زندگی انسان کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں، غربت اور افلاس میں گزرتی ہے۔ اگر نام کا اثر اچھا ہوا تو ساری زندگی انسان ایک خوشی اور عافیت اور برکت اور عیش و عشرت والی زندگی گزارتا ہے۔ بعض ناموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعض ناموں کی ہمیں تلقین کی اور اس کی تعریف کی، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، ان ناموں کو رکھنے کا کہا گیا کیونکہ یہ نام بہت اچھے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نام کا زندگی میں بہت اثر ہے، اس لیے کہا کہ اپنے بچے کا نام رکھنا ہو تو سوچ سمجھ کے رکھیے گا، کیونکہ ساری زندگی اس نام کا اثر بچے کی زندگی پہ پڑے گا۔ چلے اگر آپ کا نام نحوست والا ہے یا آپ کو اپنے نام کے اندر نحوست نظر آ رہی ہے تو آج ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کو خوش بختوں والا نام بنا دے گا، اور آپ کے نام کے اوپر جو بھی نحوست ہوگی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں وہ طریقہ کہ آپ گھر بیٹھے خود ہی اپنے نام کا اسم اعظم نکال سکیں گے، اور پھر اس میں اعظم کو نکال کر آپ اس کی تسبیح کریں۔ آپ اس کی تسبیح دن میں 100 دفعہ کر لے یا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ کر لے، یا آپ کا جتنا نام کا عدد ہے اس عدد کے مطابق کر لے، تو آپ کو بہت بڑی برکتیں، خیر اور عافیت زندگی میں ملے گی۔ یاد رہیے، میں نے خود بذات خود اپنے نام کا اس میں جو ہے اسم اعظم نکال کر اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ آج سے 10 سال پہلے میں نے اس کی پڑھائی کی تھی، اور بڑی ہی برکتیں انسان کو ملتی۔ اگر آپ 1.25 لاکھ نہیں کر سکتے تو آپ ایک تسبیح کر لیجئے، لیکن ہم اس سے پہلے ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، مثال کے طور پہ عبدالعزیز ایک نام ہے۔ جب ہم نے اس کے اعداد نکالے تو یہ 201 عدد بنتے ہیں۔ اب ہم نے اسماء الحسنہ میں نے دیکھا کہ اللہ کا کوئی ایسا نام ہے جس کے اعداد 201 بنتے ہو، تو ہمیں یہ ملا یا نافع۔ تو اب جس کا نام عبدالعزیز ہے اس کے لیے یا نافع کا ورد کرنا بہت ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ یہ نام عبدالعزیز کو بہت فائدہ دے گا، یا نافع کا ورد عبدالعزیز نامی شخص کو بہت فائدہ دے گا اگر یہ 201 مرتبہ صبح شام پڑھے، یا پھر ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لے۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کو سکرین پہ ایک نام نظر آ رہا ہے، طارق محمود۔ الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد عبقری کے شیخ الوظائف طارق محمود صاحب کا بھی نام ہے۔ تو اب یہ طارق محمود کے جب ہم نے اعداد نکالے تو یہ 408 بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی مفرد نام کے عدد 408 نہیں ہے، تو لہٰذا پھر ہم کیا کریں گے، ہم 2 ایسے اللہ کے نام کو تلاش کریں گے جن کے اعداد کا مجموعہ وہ 408 بنتے ہو۔ تو ہمیں 2 نام اللہ کے اسماء الحسنہ میں جو ملے ہیں وہ ایک مجید ہے اور ایک رافع ہے۔ تو یہ بالترتیب 57 اور 351، تو یہ جو ہے ان کا مجموعہ 408 ہے۔ اب طارق محمود نام کے شخص کے لیے یا مجید اور یا رافع کا ذکر بہت ہی زبردست ذکر ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے آپ کسی بھی نام کا عدد نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ کو سکرین کے اوپر جو ہے وہ حروف تہجی نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیے، ہر حرف کے نیچے اس کا عدد لکھا ہوا ہے الگ الگ کر کے، جس طرح یہاں پر ہر حرف کے
عدد الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے نام کے حروف کو الگ الگ کر لینے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا نام ہے نیاز محمد، تو میں کیا کروں گا، نون کو الگ لکھوں گا، یا کو الگ لکھوں گا، اور الف کو الگ لکھوں گا، زا کو الگ لکھوں گا، یعنی مفرد عدد میں لکھوں گا۔ پھر میں اس حروف تہجی والی تختی کو دیکھوں گا کہ نون کے کیا نمبر ہے، جبکہ یہاں پر نون کے 50 نمبر آ رہے ہیں۔ اسی طرح میں ہر حرف کے جو ہے عدد یہاں دیکھوں گا اور ادھر ڈالتا جاؤں گا۔ پھر میں ان سب کو جمع کر لوں گا، ان کی تعداد جتنی بنے گی ان کو الگ لکھ لوں گا، مکمل ان کو جمع کر کے ان کی مکمل عدد کیا بنتا ہے وہ میں الگ کر لوں گا۔ اس کے بعد میں آؤں گا اسماء الحسنہ کی طرف۔ اسماء الحسنہ کو میں دیکھوں گا کہ ان کے اندر کوئی اللہ کا ایسا نام ہے کہ اس کے عدد اتنی ہی ہو جتنے کہ میرے نام کے ہے۔ اگر تو مجھے وہ عدد ایک نام میں ملتے ہیں تو میں اسی کو اپنا اسم اعظم بنا لوں گا۔ اگر مجھے وہ عدد اللہ کے ایک نام میں نہیں ملتے تو پھر میں اس کے اندر اللہ کے دو ایسے نام تلاش کروں گا کہ ان دونوں کے عددوں کو اگر میں ملاؤں تو وہ میرے نام کے عدد کے موافق ہو جائے، یعنی اس کے مطابق پہنچ جائے، تو پھر وہی دو نام میرے نام کے اسم اعظم ہوں گے۔ اگر دو میں بھی میرے جو ہے وہ عدد مجھے نہ ملے تو پھر میں 3 ناموں کو تلاش کروں گا، اور 3 میں تو مل ہی جائیں گے، پھر وہ 3 نام میرے اسم اعظم ہوگا۔ اب اس کو میں پڑھوں گا کیا سے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو میں مثال کے طور پہ میرا نام نیاز محمد ہے، میں پڑھوں گا نیاز محمد بحق یا اللہ یا وکیل یا حکم، یا آپ کے نام کے جو بھی عدد بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ عبدالعزیز کے نام کے جو ہے وہ نافع ہے تو وہ پڑھے گا عبدالعزیز بحق یا نافع۔ لیکن آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک تسبیح نماز کے بعد پڑھ لیجئے، یا صبح شام جو ہے اپنے نام کے عدد کے موافق پڑھ لیجئے تو بھی آپ کو فائدہ ہو۔ یا آپ اپنے نام کو نہ شامل کریں، صرف اللہ کے نام ہی کو، مثال کے طور پہ جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ عبدالعزیز نامی شخص کا اسم اعظم یا نافع ہے تو وہ اپنا نام نہ لے، صرف یا نافع کو ہی پڑھے، ایک تسبیح پڑھ لے، یا اس کے جیسے 201 اس کے عدد بنتے ہیں تو 201 مرتبہ اس کا ورد کر لے، یا پھر صبح شام جو ہے 201 مرتبہ پڑھ لے، یا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے، یا دن میں ایک تسبیح پڑھ لے۔ اگر دن میں 100 مرتبہ بھی یہ پڑھے گا تو اس کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔